اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم والسلطان القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفلہ ونفسہ وہمزہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، سلام علیکم. آج کی گفتگو 22ویں قسط میں داخل ہوئی. آج ہم جن کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں ان کا نام شیخ شرف الدین مصلح الدین سعدی شیرازی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ. مشہور ہوئے یہ شیخ سعدی. سعدی نے کہا شیخ سعدی، شیخ سعدی بس پورا نام ان کا. بعض نے کہا مصلح الدین نام ہے، شرف الدین لقب. بعض نے کہا شرف الدین نام ہے، مصلح الدین لقب. سعدی اور شیرازی اور سہروردی. پہلے نام پہ ذرا تھوڑی سی گفتگو ہو جائے. آپ کے والد گرامی کا نام جو ہے وہ عبداللہ ہے، وہ بھی شیراز کے رہنے والے تھے. آپ کو سعدی کہا جاتا ہے، یہ سعد سے ہے. سعد یا نسبت کی آپ کو معلوم لگتی ہے. سعد کی جمع سعود ہوتی ہے، سعود النجوم کہتے ہیں. تو سعود النجوم یہ 10 ستارے ہیں جن میں سے ہر ایک سعد ہوتا ہے. سعد عربی کا لفظ ہے، معنی ہوتا ہے مبارک، نیک، خوشبخت بھی کہتے ہیں. تو سعدی جو سعد سے نسبت رکھنے والا ہے. ویسے سعد جو ہے نا، یہ چاند کی 22ویں منزل کا نام بھی سعد ہے. سعد اصغر بھی کہتے ہیں، سیارہ نحید کو کہتے ہیں. سعد اکبر سیارہ مشتری کو کہتے ہیں. تو سعد لیکن خوشبختی کے معنی کیا. اور شیرازی، شیرازی اس حوالے سے انہیں کہا جاتا ہے کہ وہ شیراز کے رہنے والے. شیراز ان کی جائے پیدائش. یہ شیراز جو ہے یہ ملک ایران کا 6واں مشہور شہر ہے. پرانے ایران کو فارس کہتے تھے. فارسی ہے نا تو فارس کہتے تھے. اب نیا اس کا نام ایران ہے، پرانا نام اس کا فارس ہے. تو اس میں بھی یہ ایک عظیم صوبہ تھا شیراز. یہ ایران کے ساؤتھ ویسٹ میں ہے. 2009 کی جو مردم شماری ہوئی تو اس میں پتہ چلا کہ شیراز کی آبادی جو ہے یہ 14,55,073 تھی. اب تو یقیناً بڑھ گئی ہوگی. یہ بہت قدیم شہر ہے جہاں شیخ سعدی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے ہیں. اس کا تذکرہ جو ہے وہ 2000 قبل مسیح ملتا ہے. 2000 سال، اتنا پرانا یہ شہر ہے. لیکن اس وقت اس کا نام جو ہے یہ شیراز نہیں تھا. تو سراجس پروننسیشن ہے. سراجس جو پرانا نام جو کھدائی میں ملتا ہے، یہ چیزوں کے اوپر ملتا ہے، سراجس ہے. تو یہ سراجس جو ہے آہستہ آہستہ شیراز بن گیا. تو بات سمجھ میں آتی ہے. یہ شیراز شیخ سعدی کا جو شہر ہے، جائے پیدائش جو ہے، یہ جگہ، یہ شہر باغات کی وجہ سے، شعراء کی وجہ سے، پھلوں کی وجہ سے، ادیبوں کی وجہ سے، ایون کہ شراب کی وجہ سے. شراب بھی کہتے ہیں کہ شیراز کی بہت مشہور ہے. اور سب سے قدیم ترین جو شراب ملی ہے جو 7000 سال پرانی ہے، جس شراب کا پتہ چلا ہے وہ بھی شیراز ہی سے دریافت ہوئی ہے. تو شیراز کو، اس علاقے کو یہ فخر حاصل ہے کہ یہ مدر لینڈ ہے، جائے پیدائش ہے حافظ شیرازی کی اور شیخ سعدی شیرازی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی. تو میں نے ان کی گفتگو جو ہے وہ شروع کی ہے اس لیے کہ میں سہروردی سلسلے کی گفتگو کر رہا تھا. تو بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ شیخ سعدی جو ہیں ایک بہترین زبردست تصوف کے ماہر اور صوفی ہیں، اور سہروردی سلسلے کے اندر انہوں نے بیعت کی ہے. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جو آدمی لکھنے لگ جائے یا بولنے لگ جائے، ہم اس کی نہ تو کرامات کی طرف دھیان دیتے ہیں نہ اس کو کوئی اتنا مرتبہ دیتے ہیں. ہاں، جو آدمی یہ چیزیں ساری چھوڑ کر جنگل میں بیٹھ جاتا ہے، ہم لوگوں کا زیادہ تر دھیان جو ہے اس کی طرف ہو جاتا ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے زیادہ تر زندگی کے اندر لکھنا اور تقاریر اس کے اندر لگایا. تو ہم ایسے لوگوں کو مولوی سمجھتے ہیں، لیکن نہیں. میرے نزدیک شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سہروردیہ سلسلے کو آگے بڑھانے والے اور شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی عوارف المعارف کو شاعری میں ڈال کر
اور اس کے رنگ میں ڈبو کر کلام لکھ کر دنیا کو دینے والے یہ عظیم سہروردی سلسلے کے سپوت ہیں۔ ولادت آپ کی 1184 عیسوی میں ہے اور وصال آپ کا 1283 عیسوی میں ہے۔ کل عمر آپ کی 99 سال بنتی ہے۔ کئیوں نے کہا یہ کہ آپ 108 سال جیے، کئیوں نے کہا کہ آپ 120 سال جیے، لیکن کم از کم جو ہے 99 سال کے قریب تو آپ کی عمر جو ہے وہ بنتی ہے۔ کچھ لوگوں نے یہاں تک کہا کہ 30 سال جو ہے وہ آپ نے پڑھا ہے، 30 سال آپ نے سیاحت کی ہے، 30 سال پھر آپ نے لکھا ہے۔ اس طریقے سے بھی انہوں نے لائف کو تقسیم کیا، لیکن کم از کم 99 کے جو ہے نا وہ شواہد جو ہیں وہ زیادہ ملتے ہیں۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہر آدمی جاننا چاہے گا یہ کیا تھے۔ تو شیخ سعدی کے والد گرامی خود ایک صوفی ہیں، عبادت گزار، راتوں کو جاگنے والے۔ تو جب گھر کا سربراہ جاگ رہا ہو تو بچوں پر بھی اثر ہوتا ہے۔ تو شیخ سعدی ٹین ایج بھی زیادہ کہہ رہا ہوں، شاید 10 سے بھی، شاید کیا یقیناً 10 سال سے بھی چھوٹی عمر ہے آپ کی، 10 سال سے بھی چھوٹی عمر ہے، لیکن ابا کے ساتھ رات کو جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ ابا کسی خانقاہ میں لے گئے، کیا یہ شیخ سعدی کو ساتھ لے گئے کیونکہ وہ تصوری تھے، تو وہاں کیا ہوا آپ عبادت کرتے رہے، وہ دوسرے جو درویش تھے وہ سو گئے، وہ رات بھر ان کے ساتھ جاگے نہیں ہیں۔ اور جب تہجد کا وقت آیا تو شیخ سعدی شرازی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ابا کے ساتھ نماز تہجد ادا کی، اور جب آپ مڑ کے دیکھا کہ وہ خانقاہ کے درویش جو ہے وہ سوئے پڑے ہیں، تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ تب بچے ہیں، ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے، تو جو منہ سے جملہ نکل گیا، بتقاضا بشریت نکل گیا، کہنے لگے یار یہ درویش سوئے پڑے ہیں، حالانکہ بات غلط نہیں ہے، دیکھیے درویش سوئے پڑے ہیں، کم از کم تہجد کے ٹائم اٹھ کر کچھ رکعت تہجد کی ہی ادا کر لیں۔ لیکن دیکھیے وہیں باپ نے پکڑا، آپ کے والد گرامی نے وہیں پکڑ لیا، کہنے لگے بیٹے کاش کہ تو بھی ساری رات ان درویشوں کے ساتھ سویا رہتا، عبادت نہ کرتا، یہ جملہ نہ بولتا تھا، یہ جملہ نہ بولتا تو تیرا سویا رہنا بہتر تھا، یہ تو نے جو جملہ بولا ہے یہ تم نے بہت غلط کیا۔ یعنی بچپن میں ہی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی پکڑ ہو گئی، اور تصوف، یہ تصوف ہے، یہ ہے تصوف کی بیس۔ تو اس لیے میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت بڑا صوفی اور بہت بڑا ولی کامل مانتا ہوں، سہروردی سلسلے کے بہت بڑے ولی کامل ہیں۔ تو یہ آپ کی ابتدا ہے، اور اب لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے کس کا زور چلتا ہے، پروردگار عالم نے ان کے والد گرامی کو جلدی سے واپس بلا لیا، اور ابھی شیخ سعدی شرازی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر ٹوٹل 12 سال ہے، 12 سال عمر ہے کہ والد گرامی دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو شیراز کے اس چھوٹے سے قصبے کے اندر پرانا شیراز کتنا بڑا ہوگا، تو اس شیراز کے اندر آپ کے چچا کی چھوٹی سی دکان تھی کریانے کی، گروسری کی دکان ہوتی ہے نا جہاں جو محلے کے بس خرچے کو پورا کر دے، وہ چھوٹی سی دکان تھی۔ اب چچا نے اس فیملی کو پالنا شروع کر دیا، جتنے خرچے کی ضرورت ہوتی ہے یہ دیتے تھے۔ تو ایک دن شیخ سعدی شرازی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے چچا تیری مہربانی، تو نے پڑھایا مجھے، شیراز کے اندر جتنا علم تھا میں نے حاصل کر لیا، چچا میں بغداد جا کے پڑھنا چاہتا ہوں، میں وہاں کے بڑے مدرسے میں یونیورسٹی میں داخلہ لینا چاہتا ہوں۔ وہ لوگ بھی بڑے عظیم ہوتے تھے، کہا ٹھیک ہے بھتیجے تم جاؤ۔ کچھ لوگوں کے پتے کچھ بات تھی، وہ ساتھ دے دیے کہ جاؤ یہ لوگ تمہارے کام آئیں گے، مدد کریں گے۔ تو خواجہ شیخ سعدی شرازی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ شیراز سے چلے مدرسہ نظامیہ میں داخلہ لینے کے لیے۔ بغداد میں تب ٹاپ کا جو مدرسہ تھا، بڑی یونیورسٹی جو تھی وہ مدرسہ نظامیہ تھا۔ مدرسہ نظامیہ کے اندر شیراز سے جو لڑکا جاتا تھا اس کا خاص خیال رکھا جاتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ابو اسحاق شیرازی رحمۃ اللہ علیہ یہ متولی رہے ہیں اس مدرسے کے، اس لیے شیراز کے لڑکوں پہ توجہ دی جاتی تھی۔ کوئی کامل ہوتا تھا تو اس کو اسکالرشپ بھی دی جاتی تھی۔ یہ فائدہ مل گیا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ یہ شیراز سے گئے تھے، اور دوسرا جب انہوں نے امتحان دیا تو اتنی قابلیت اور جو صلاحیت ان کے اندر پرنسپل صاحب کو معلوم ہوئی، تو مدرسہ نظامیہ کی انتظامیہ نے ان کے لیے اسکالرشپ مقرر کر دیا۔ تو مدرسہ نظامیہ سے اتنے بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھے شیخ سعدی شرازی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کہ بچپن ہی سے اسکالرشپ، جو ہی مدرسے میں داخل ہوئے آپ کو اسکالرشپ ملنا شروع ہو گئی۔ اس دور میں پرنسپل جانتے ہیں آپ کون تھے؟ جب شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ پڑھنے کے لیے گئے تھے مدرسہ نظامیہ میں، اس دور میں جو پرنسپل تھے ان کا نام ہے علامہ عبد الرحمن ابن جوزی، شیخ عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ جوزی سمجھتے ہیں آپ، یہ اصل میں
ایک ریزن بتا رہا ہوں، بہت سی وجوہات ہوتی ہیں، میرا یہ ٹاپک نہیں ہے. جوز کہتے ہیں یہ اس کو، اخروٹ کو. تو جہاں ان کے آباء و اجداد رہتے تھے نا، ان کے گھر میں اخروٹ کا درخت تھا. تو وہ جو اخروٹ کا جو درخت تھا وہ انہی کے گھر میں تھا، بس پورے محلے میں کسی اور کے گھر میں تھا ہی نہیں. تو جوزی مشہور ہو گیا. ایک ریزن بتا رہا ہوں. تو وہ جوزی اس طرح مشہور ہوا. علامہ عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ ٹاپ کے مقرر، بہترین محدث اپنے دور کے. حالانکہ وہ دور بڑا زبردست دور ہے. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ نے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی دور پایا. ان کی مجلس میں بیٹھ کے ان کی تقریر کو سنا. اور حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ تو حیات ہیں ابھی، آپ کی اپنی خانقاہ ہے، آپ تبلیغ کر رہے ہیں. تو اس دور کے اندر عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عالم ہے کہ لوگ دور دراز سے آپ کے لیے، آپ کی تقریر کو سننے کے لیے اعلان ہو جاتا، آج تقریر کریں گے عصر کے وقت علامہ عبد الرحمن جوزی، پرنسپل مدرسہ نظامیہ. تو آپ جانتے ہو کہ لوگ جو ہیں چاش کے وقت سے گھر سے نکلنا شروع ہو جاتے کہ عبد الرحمن جوزی ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر سننے کے لیے جائیں گے. اور جب لوگ وہاں پہنچتے تو جگہ کم پڑ جاتی. تو ارد گرد میں کیا ہوتا کہ ارد گرد کے جو لوگ ہیں وہاں ان کے جو وہ جگہ ہوتی وہ کرائے پہ لیتے، رینٹ پہ لیتے تھے کہ وہ کہتا میں یہاں بیٹھنے نہیں دوں گا. لیکن لوگوں نے عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کے لیکچر کو سننا ہوتا قریب سے، تو 2 قرات یا 3 قرات، جیسے آپ کہتے ہیں امریکہ میں پینی بول دیتے ہیں، پیسے بول دیتے ہیں، یعنی یہ درہم سے چھوٹا، درہم سے بھی آگے چھوٹا، دینار درہم نیچے. تو 2 یا 3 قرات دے کر وہ جگہ لیتے کہ جب تک ہم ان کی تقریر سننا ہے اس جگہ کی رینٹ دیتے. اب اس سے جیسے آج کل لوگ ٹکٹ لے کر جاتے ہیں لیکچر سننے کے لیے، تو ویسے ہی ہوگا. تو ٹکٹ پیسے لے کے جا رہے ہیں لیکچر سننے کے لیے. ایک دفعہ پھر اعلان ہوا کہ عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کا لیکچر ہوگا. تو پتہ معلوم ہے کہ لیکچر رکھا کس دن؟ یوم عرفہ کے دن. اور یوم عرفہ کو آپ کو معلوم ہے کہ لوگ روزہ رکھتے ہیں. یوم عرفہ جانتے ہیں؟ یوم عرفہ نامی سراج کو بولتے ہیں. اس دن لوگ روزہ رکھتے ہیں. لوگوں نے روزہ رکھا ہوا اور آپ کا لیکچر تھا. لوگ گرمی کے اندر بیٹھے تھے، پنکھے کرائے پہ ملے، پنکھے کرائے پہ ملے، اور لوگ روزے کے باوجود آپ کا لیکچر، گرمی کے اندر بیٹھ کے آپ کا لیکچر سن رہے ہیں. پھر ایک دفعہ ہوا کہ حربیہ والوں نے یہ سوچا کہ لیکچر رات کو کروانا چاہیے. لوگ رات کے وقت لیکچر ہوا آپ کا. آپ جانتے ہیں کہ کتنے بندوں نے شرکت کی؟ 3 لاکھ آدمیوں نے حربیہ کے اندر جب لیکچر آپ کا ہوا 3 لاکھ آدمیوں نے لیکچر میں شرکت کی، اور لوگ شمع ہاتھ میں لے کر گئے. اللہ اکبر جل شانہ. تو میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ یہ اتنا ٹاپ کا آدمی، زبردست آدمی، کہ جس دور میں حال ہی میں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اسی میں یہ پرنسپل ہیں مدرسہ نظامیہ کے، اور استاد ہیں شیخ سعدی شیرازی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ. اور یہ اللہ کا بڑا کرم ہے. اگر شاگرد کے اوپر اتنے قابل استاد کی نظر ہو جائے، یہ بڑا اللہ کا کرم ہوتا ہے. تو علامہ عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ کی خاص نظر تھی شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ پہ. اس کا اندازہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں. دیکھیے ٹاپک کو بڑھا تو سکتے نہیں ہیں، بس ایک ایک مثال دے کے آگے گزرنا ہوتا ہے. شیخ سعدی زبردست مقرر تھے، بچپن ہی سے جملے نکلتے تھے آپ کے منہ سے. تو تقریر کرتے تھے بڑی غضب کی، جملے بڑے بولتے تھے بڑے غضب کے. تو مدرسہ میں مشہور ہو گئے. مدرسہ میں مشہور ہوئے تو جو لڑکے تھے وہ حسد کرنے لگے. آپ نے جا کر علامہ عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ سے شکایت لگائی، حضور یہ لڑکے جو یہ حسد کرتے مجھے تنگ کرتے ہیں. تو معلوم ہے استاد نے کیا؟ استاد بھی صوفی ہے، استاد بھی صوفی. حالانکہ بات غلط نہیں ہے، ظاہر ہے جب لڑکے آپ کو تنگ کریں گے تو آپ کو پرنسپل کو شکایت لگانا ہے. لیکن دیکھیے کہ ان کی تربیت کس طرح ہو رہی ہے، بالکل تصوف کے رنگ میں. آپ نے فرمایا تم دونوں غلط کر رہے ہو، یعنی تم دونوں جو ہو وہ غلط کر رہے. وہ کس طرح؟ اس طرح تم غلط کر رہے ہو کہ وہ حسد کر کے خود کو تباہ کر رہے ہیں اور تو ان کی غیبت کر کے خود کو تباہ کرنا. پھر شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں رہ کر عربی ادب، تاریخ، اصول، قرآن و حدیث مکمل پڑھا. 30 سال تک جو ہے وہ آپ وہاں رہے. آپ کی تربیت بالکل تصوف کے رنگ پہ. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت ذرا شاعرانہ تھی کچھ. تو شاعرانہ طبیعت آپ کو معلوم ہے جب ہوتی ہے تو آدمی کا دل کرتا ہے سماع سننے کو، کہ جو لوگ شاعری کرتے ہیں انہیں سنیں. ابتدا کے اندر آدمی کا بڑا من چاہتا ہے، وہ خود شاعری کرتا ہے تو دوسروں کو بھی سنے گا.
تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ان کا بڑا من کرتا تھا قوالوں کو سننے کا، بہت سنتے تھے قوالوں کو، سما بہت سنتے تھے. یہ طالب علمی کے دور کی بات کرتا. علامہ عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ بہت روکتے ان کو، کہتے سما مت سنا کرو تو یہ باز نہ آتے. دل کرتا تھا کہ میں دوسروں کا کلام سنوں، اور دوسروں کا کلام سننے کے لیے بہترین ذریعہ جو ہے وہ قوال رکھتے تھے، کیونکہ قوال اس دور میں قوال جو ہیں وہ لوگوں کا کلام یاد کر کے لوگوں کو دوسروں کو سناتے تھے. ایک مرتبہ آپ ایک قوال کی قوالی سننے کے لیے بیٹھے، اور وہ قوال جو تھا اس کی آواز اور اس کی صورت دونوں کے شروع میں بد لگتا تھا، بد صورت تھا اور آواز بھی بھتی تھی. وہ جب آپ اس کی قوالی سن کے اٹھے تو آپ نے اپنا امامہ اتار کے اس کو دے دیا اور کچھ درہم بھی اسے دے دی. کسی نے پوچھا ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کیا آپ نے؟ کہنے لگے یہ اس کی کرامت کی وجہ سے اسے دے رہا ہوں. کہا تو اس کی کرامت کیا ہے؟ فرما لگے میرے استاد محترم مجھے جو ہے وہ روکا کرتے تھے، کہتے تھے کہ تو سما نہ سنا کر. تو استاد کی نصیحت جو نہ کر سکی، اس کی بری آواز نے جو ہے وہ کام کر دکھایا. میں آج سے سما سے میں توبہ کرتا ہوں، اور اس کی جو لعنت داؤدی نے جو کام کیا ہے بس وہ اس کی وجہ سے میں اس کو اپنا امامہ اور درہم جو ہے وہ میں دے رہا ہوں. سعدی رحمۃ اللہ علیہ علم حاصل کرنے کے بعد آپ نے سہروردیہ سلسلے میں بیعت بھی کی. آپ جب وہاں موجود ہیں اسی دور میں شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ بھی وہی ہیں. ان کی خانقاہ دریا کے کنارے، لوگ ان کے پاس بھی جاتے ہیں. اور آپ کا شعرا ہے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ دعا ہے، اور ان کی دعا کی وجہ سے آپ مشہور ہوئے. ان کی دعا کی وجہ سے آپ مشہور ہوئے. تو آپ نے ان کی محفل میں جایا کرتے تھے، بیٹھتے، بڑا دل کرتا کہ میں بھی بیعت کروں. لیکن اس دور کے اندر، پرانے دور میں جتنے بھی پیر تھے، مرشد تھے، وہ کیا کرتے تھے کہ جب دیکھتے کہ کوئی ینگ آیا ہے تو اس سے پوچھتے کہ تم نے علم حاصل کر لیا. وہ اگر بولتا کہ نہیں میں نے علم حاصل نہیں کیا تو فرماتے جاؤ ابھی تم جا کے قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرو، پھر آ کے بیعت کرنا. تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شہاب الدین سہروردی، عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جایا کرتے تھے. تو آپ فرماتے اپنی تعلیم مکمل کرو پہلے. تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنی تعلیم مکمل کر لی تو سید شہاب الدین سہروردی، حضرت شیخ الشیوخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر ان کو بیعت کر لی. تو شیخ سعدی شرازی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے پھر اپنے پیر کے ساتھ رہنے لگے. آپ نے جب علم حاصل کر لیا اب آپ اپنے پیر کے ساتھ رہ رہے، خشکی میں تری میں ہر جگہ آپ نے اپنے پیر کے ساتھ جو ہے وہ بہت وقت گزارا اور بہت کچھ حاصل کیا، ان سے خلافت حاصل کی. اور خود اس بات کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے شیخ سعدی شرازی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے، اپنے پیر کا نام لیا. بوستان کے اندر آپ ذکر کرتے ہیں مرا پیر دان آئے مرشد شہاب، ایک جگہ فروخ شہاب لکھا. دو اندر از فرمود بر روئے آپ، یکے آن کے برخیش خود بیم مباش، دویم آن کے بر غیر بد بیم مباش. دو نصائح مجھے میرے پیر شہاب الدین نے کی، اور وہ کس وقت کی؟ جب میں کشتی میں ان کے ساتھ جا رہا تھا. انہوں نے دو نصائح کی. پہلی تو یہ نصیحت کی کہ کبھی خود بی نہ بنو، خود بی نہ بنو، اپنی اچھائیوں کے اوپر نظر نہیں رکھو اور نہ ہی اپنی اچھائیاں بیان کرو. اور دوسری یہ تھی کہ بد بی نہ بنو، لوگوں کی برائیاں بیان نہ کرو. تو اس سے معلوم ہوا کہ شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ سہروردی ہیں. سیاحت کے لیے نکلے، 30 سال کے قریب آپ نے سیاحت جو ہے وہ کر ڈالی. رشیا تک گئے، چائنا تک پھرے، ہندوستان تک، پاکستان کے علاقے ملتان، یہاں تک. یہ سارے علاقے جو ہیں وہ تقریباً آپ پھر کے گئے. 30 سال آپ کو لگے شام میں، عراق میں، بیت المقدس میں، دمشق، بہت سے علاقوں کے اندر آپ نے جو ہے وہ سفر کی. اور اس سفر کے دوران آپ قید بھی ہوئے. اور سب سے پہلے آپ نے اپنی سیاحت کا آغاز مکہ مدینہ سے کیا. جب آپ پڑھ لیجیے، آپ نے بیعت خلافت لے لی، اس کے بعد آپ نے سفر کا آغاز جو کیا وہ حج سے کیا. سب سے پہلے مکہ گئے، پھر مدینہ گئے، پھر چل سو چل
شیخ سعد الدین پھر 30 سال تک پھر رکے نہیں ہیں، پھر سفر پہ سفر، سفر پہ سفر، اور کبھی آپ کو پناہ گزینوں کے کیمپ میں رہنا پڑتا، اور کبھی آپ قید ہو جاتے۔ تقریباً ایک مرتبہ تو آپ 7 سال مسلسل قید رہے، اور قید بھی صرف قید نہیں، قید میں مشقت۔ قید و مشقت کی زندگی گزاری، اور وہاں آپ سے خندق کھودنے کا کام جو ہے وہ لیا جاتا۔ دوران سیاحت آپ کی ملاقات جو ہے وہ ہر قسم کے بندوں سے ہوئی، آپ کی ملاقات چوروں سے بھی ہوئی، آپ کی ملاقات علماء سے بھی ہوئی، آپ کی ملاقات صوفیاء سے بھی رہتی، آپ کی ملاقات تاجروں سے بھی رہتی، آپ کی ملاقات جو ہے وہ کسانوں سے ہوئی، آپ کی ملاقات ہر قسم کے بندوں سے ہوتی، اور ہر ایک کی آپ سنتے غور سے۔ اور پھر ایک بات اور بتا دو کہ دوران سیاحت صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے ملتے رہتے تھے، نہیں، بڑی بڑی محفلوں کو آپ نے اٹینڈ کیا، بڑے بڑے جلسے ہوتے تھے، ان جلسوں میں جا کے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھتے، اور جو مسئلہ تمام مولویوں سے حل نہیں ہوتا تھا شیخ سعدی رحمۃ اللہ کھڑے ہو کے حل کرتے، وہ لوگ حیران رہ جاتے کہ پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، یہ غریب سا آدمی یہ اتنی بڑی علمی گفتگو کیسے کر رہا، لیکن انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ اس کے اوپر نظر ہے، یہ فیض کہاں سے لے کر آئے ہیں۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اور پھر کئی جگہ رک بھی جاتے، رک کے، لیکن رک کے یہ بات یاد رکھے، رک کر وہاں تبلیغ کرتے، دولت کے چکر میں نہیں رہا، نہ اس کی طرف تو دھیان ہی نہیں دیا۔ تبلیغ کرنی ہے تو فری کرنا ہے، کسی مسجد میں جمعہ پڑھایا، کسی جگہ تبلیغ کر دی، کئیوں کو بچوں کو پڑھا دیا، کسی کو کچھ سمجھا دیا، یہ آپ کی سیاحت کے دوران چلتا رہتا تھا۔ سیاحت سے مراد ہرگز یہ مت لیجیے گا جیسے آج کل اگر کوئی کہ جی میں سیر پہ جا رہا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، ہم صرف جا کر کسی چیز کو دیکھیں گے، کوئی بہت مشہور جگہ ہے ہم وہاں جا کر سیر کریں گے، لیکن شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی سیاحت کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے۔ آپ کی سیاحت کا مطلب سبق کو سیکھنا ہے اور سبق سکھانا ہے۔ تو آپ نے 30 سال کے اندر جگہ جگہ جا کے تقاریریں کی، یہ بات یاد رکھیے۔ اور دمشق کے اندر آپ جب تقریر فرماتے تھے، آپ کی تقریروں کا اتنا شہرا ہوا کہ لوگ آپ کو خطیب اعظم کہتے تھے۔ لیکن یہاں رک کر میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ میں اور مارکو پولو میں اور ابن بطوطہ میں ایک قدر مشترک ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے سیاحت، پھرنا۔ مارکو پولو کے بارے میں پڑھا آپ نے، پاکستان کے اندر اس کی سمری یاد کیا کرتے تھے، یاد نہیں ہوتی تھی۔ مارکو پولو، ابن بطوطہ اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، یہ لوگوں نے جب تجزیہ کیا تو یہ کہنے لگے جی مارکو پولو جو ہے وہ بڑا، ابن بطوطہ بڑا، شیخ سعدی نہیں۔ میرے نزدیک مارکو پولو سے اور ابن بطوطہ دونوں سے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ عظیم ہیں۔ مارکو پولو جو ہے 1254 میں شیخ سعدی کے 54 سال بعد پیدا ہوا ہے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے 54 سال بعد پیدا ہوا ہے۔ ابن بطوطہ 1304 عیسوی میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ کے 104 سال بعد پیدا ہوا ہے ابن بطوطہ۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ان دونوں کو کتنی فیسلٹیز اور کتنی آسانیاں جو ہے وہ ملی، اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے، ابھی مارکو پولو کو دیکھ لو، اب مارکو پولو جو ہے اس کا باپ اور چچا دونوں تاجر ہیں، نائکولو اور میتھیو، دونوں کے دونوں چچا اس کا باپ اور چچا دونوں تاجر، تو کتنی آسانی ہے، اگر کسی جگہ پکڑا بھی گیا تو آسانی اس کے لیے زیادہ ہے۔ اور پھر تجارت کرنے کے لیے جا رہا ہے، مال بیچ رہا ہے، مال لے رہا ہے، اجازت نامے حاصل کر رہا ہے، بادشاہوں کے پاس رک رہا ہے، حکمرانوں کے پاس رک رہا ہے، کیا مشکل ہے؟ اور رستے میں لکھتا بھی جا رہا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اسی طرح ابن بطوطہ کا اصلی نام ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ اللواتی، لام کے اوپر شد ہے، اللواتی، اور تنجی بن بطوطہ، ابن بطوطہ کے نام، بطوطہ کے بیٹے، ٹھیک ہے۔ یہ مراکو کے رہنے والے تھے اور مذہب ان کا مالکی تھا۔ 21 سال کی عمر میں حج کیا، حج کے لیے نکلے تو پھر 24 سال تک مراکو واپس نہیں رہے، پھر انہوں نے سفر پہ سفر۔ لیکن ایک بات آپ کو میں بتا دوں، ابن بطوطہ جو ہیں کسی جگہ قاضی رہے، کسی جگہ شاہی مہمان رہے، کسی جگہ جو ہے وہ نوکری کرتے رہے، تو ان کی بھی زندگی جو ہے وہ اچھی گزری۔ لیکن شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ جو چلے، ان تمام سے افضل میں انہیں سمجھتا ہوں، وہ نہ تو مارکو پولو اور ابن بطوطہ کی طرح آرام میں رہے، تکلیفیں ہوئی ان کو لیکن اتنی نہیں ہوئی۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے مسافت جو طے کی، کبھی کپڑے پھٹے تو کبھی جوتا ٹوٹا، اور کبھی تو جوتا ہے ہی نہیں پاؤں میں، ننگے پاؤں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سفر کر رہے، اور کبھی کھانے کو نہیں تو کبھی سر چھپانے کو نہیں، پھر بھی قوم کو سچی باتیں دی۔ ابن بطوطہ کی طرح افسانے نہیں ملیں گے آپ کو۔ ابن بطوطہ ان کی
تاریخ کے اندر آپ کو افسانہ نگاری بڑی ملے گی. اب میں اگر اس پہ شروع ہو جاؤ تو آپ حیران ہوں گے سن کے. افسانہ نگاری، کمال کی افسانہ نگار تھے ابن بطوطہ. شیخ سعدی نے ایسا نہیں کیا. شیخ سعدی کا کلام آج بھی پڑھ لیجئے. میں دعوے سے عرض کرتا ہوں، دعوے سے اللہ کے بھروسے پر، کہ آپ ان کی گلستان اور بوستان پڑھ لیجئے اور پڑھنے کے بعد اپنے اندر سمو لیجئے. دیکھیے آپ تصوف کی طرف کس طرح بڑھ جائیں. آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے. میں نے صرف ان کی بوستان رات کے وقت آخری 3 پیجز پڑھے ہیں. میں روتا رہا. آخری جس میں وہ مناجات کرتے ہیں. آپ بھی پڑھیے، فارسی میں ہے، اردو کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے لیکن فارسی میں مزہ آتا ہے. تو ابن بطوطہ کی طرح افسانہ نہیں دیا، اخلاق دیا، اور کہانی کا اینڈ اخلاق پہ. اور آج تک جو ہے وہ آپ کی کتاب جو ہے وہ دنیا میں کئی زبانوں میں ہو چکی ہے اور مدارس میں پڑھائی جاتی. اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سفر کرتے کرتے سومنات کے مندر میں بھی پہنچے. سومنات کے مندر میں جا کر بھیس بدل کے بیٹھ گئے اور آپ کے اچھے تعلقات ان کے ساتھ ہو گئے. اور جب محمود غزنوی کا حملے کرنے کے بعد سومنات کے مندر کا یہ حال تھا کہ وہاں انہوں نے ایک ہاتھی کے دانت کا بت بنا دیا تھا. پھر بعد میں وہ بت تو توڑ کے محمود غزنوی لے گئے تھے اور یہ لوگ اس کو پوجنے لگے. صبح کے وقت سب کے سب اس کے آگے پوجنے کے لیے آ جاتے اور جب اسے پوج رہے ہوتے تو وہ یوں اپنے ہاتھ اٹھا دیتا اوپر سورے کے ساتھ کہتے لو ہماری دعا قبول ہو. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یار یہ کیا چکر ہے، یہ ہاتھ کیسے اٹھا دیتا ہے؟ آپ نے جب انویسٹیگیشن کی، تحقیق کی، تو پتا چلا کہ پیچھے ایک بندہ ہوتا ہے، وہ رسیوں کے ذریعے سے اس کے ہاتھ کو جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے. آپ کو بڑا غصہ آیا. آپ نے کہا کہ یہ شخص اپنے دین کے ساتھ بھی وفادار نہیں ہے، یہ لوگ اپنے مذہب کے ساتھ بھی وفادار نہیں ہے، مشرک تو ہیں ہی ہیں. آپ نے اس بندے کو قتل کر دیا. تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے سومنات کے مندر کے اندر جو لوگوں کو دھوکہ دیتا تھا اسے قتل کیا. آپ پھر وہاں سے چل. اللہ تعالیٰ نے آپ کے کلام میں بڑی تاثیر پیدا فرمائی. یہ ان کی سب سے بڑی کرامت ہے. آپ کے کلام میں تاثیر کیسے ہوئی؟ بیت المقدس اور شام کے علاقے جو ہیں یہ بڑے بابرکت علاقے ہیں. شام کے اندر اگر آپ چلے جائیں، سیریا میں انبیاء کی قبر ہے. بیت المقدس میں چلے جائیں، انبیاء کی قبر ہے. ان کی وجہ سے وہاں برکت ہے. آپ بیت المقدس میں رہ کر لوگوں کو پانی پلایا کرتے تھے. پانی اس دور میں آج بھی کئی جگہ ہیں جہاں پانی مشکل ہے. آپ پانی لے کر جاتے، لوگوں کو وضو کرواتے، لوگوں کو پانی پلاتے. یہ عادات اللہ کو اتنی پسند آئی. خود ایک دن حضرت خضر علیہ السلام تشریف لے آئے. انہوں نے نہ جانے حضرت شیخ سعدی شیرازی سہروردی رحمۃ اللہ کو کیا پلایا. اللہ اکبر. جس طرح کان سے موتی نہیں نکلتے، کان سمجھتے نا وہ غار، جیسے اسے موتی نہیں نکلتے، اسی طرح پھر آپ کے منہ مبارک سے لفظ نکلتے اور ان میں اثر ہوتا. لیکن کان میں جب موتی نکلتا ہے تو موتی ہوتا نہیں، اس کو گھڑنا پڑتا ہے. اللہ نے آپ کے منہ مبارک میں اتنا کمال دیا کہ جو لفظ نکلتا تھا فٹ جگہ پہ بیٹھتا تھا. کیا آپ اس کو ہٹا کر کوئی اور لگائیں؟ نہیں. اللہ تعالیٰ نے تاثیر پیدا کی اور اتنی تاثیر اللہ تعالیٰ نے پیدا کی. یہ آپ کی کرامت ہے. ساری کرامتیں اس کرامت کے سامنے بالکل ہیچ. یہ بات یاد رکھیے گا. ہاں، کیونکہ باقی کرامتوں کا فائدہ ایک بندے کو ہے اور وہ کرامت اس دور میں تھی، آگے بیان نہ کی تو ختم ہوگی. شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ وہ ولی کامل ہیں کہ جن کی کرامت آج تک زندہ ہے. ہاں یہ بات یاد رکھیے. آپ کی کرامت تمام کرامتوں پر حاوی ہے اور وہ کرامت آپ کی یہ 2 کتابیں بوستان اور گلستان. یہ کرامت آپ کی. بہت سے لوگوں نے کوشش کی کہ ان کتابوں جیسی ہم بھی کتابیں لکھیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ویسے تو بہت سی ایک مثال امیر خسرو کا نام سنا؟ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے چہتے ہیں امیر خسرو. امیر خسرو نے ایک دن دیکھا کہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ گلستان پڑھ رہے ہیں. شیخ سعدی رحمۃ اللہ کی گلستان پڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر جل شانہ. میں یہ کرامتیں ڈھونڈتا ہوں. لوگ تو یہ ڈھونڈتے ہیں نا کہ وہ پانی پہ چل رہے تھے، غیب کی باتیں بتا رہے تھے، بکری کو دودھ دیا کہ نہیں. میں یہ ڈھونڈتا ہوں یہ والی. اور اصل کرامت یہ ہوتی ہے کہ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ سہروردی رحمۃ اللہ کی کتاب ایک چشتیوں کا بادشاہ جو ہے وہ پڑھ رہا. کتاب پڑھ رہے ہیں تو امیر خسرو کہنے لگے حضور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں بھی اس طرح کتاب ایک لکھ دوں اس طرح کی اور اس کا نام رکھوں بہارستان. ہم مسکرا پڑے. کہنے لگے ٹھیک ہے لکھو. تو امیر خسرو نے وہ کتاب جو ہے وہ پھر لکھنا شروع کی گلستان کی طرز پر. بہارستان کتاب لکھ کے شیخ کے سامنے لا کے رکھ دی. کہا حضور میں نے یہ کتاب لکھ دی. آپ نے کتاب کو پڑھا، امیر خسرو کی کتاب کو پڑھا جو شیخ سعدی کی کتاب کے برابر لکھی تھی. پڑھا. فرمانے کہ ہاں فصاحت و بلاغت کا بہت استعمال کیا ہے. امیر خسرو تو نے فصاحت و بلاغت کا بہت استعمال کیا ہے. لیکن ایک بات تو میں بتا دوں،
یہ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ کی گلستان وہ باغ ہے کہ جس کی سیر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں. اللہ اکبر. یہ ہے کرامت, یہ کرامت ہے کہ نظام الدین اولیاء فرما رہے ہیں کہ گلستان وہ باغ ہے کہ جس کی سیر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی اس کو وہ بھی پڑھتے ہیں. پیر کا یہ فرمانا تھا کہ رات کو امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا. خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یوں تخت پر جلوہ فرما اور شیخ سعدی بالکل سامنے کھڑے ہیں ان کے, اور ساتھ میں ہاتھ باندھ کر حضرت نظام الدین اولیاء جلوہ فرما کھڑے ہیں. تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کتاب کا مطالعہ فرما رہے ہیں. امیر خسرو نے آگے بڑھ کر دیکھا تو وہ شیخ سعدی کی کتاب گلستان تھی. اللہ اکبر. یہ ہے کرامت. اس طرح کی کرامتیں ڈھونڈا کریں. یہ کرامت ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی کتاب کو پڑھ رہے. شیخ سعدی کا عقیدہ کیا تھا؟ ہم اکثر چیزیں یہ بھی نظر کرتے ہیں کہ ان کا عقیدہ کیا تھا شیخ سعدی کا. تو یہ بات یاد رکھیے, شیخ سعدی صحیح العقیدہ تھے, سنی تھے. سب سے پہلے تو وہ صوفی تھے کیونکہ وہ شیخ الشیوخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ کے مرید اور خلیفہ. پہلی بات تو یہ یاد رکھیے گا. دوسری یہ کہ صحیح العقیدہ سنی تھے. آپ نے اگر ان کا عقیدہ پڑھنا ہو تو کریمہ, گلستان, بوستان, یہ کم از کم ترین. ویسے تو انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی. دیوان لکھا اپنے غزلیات, اس میں 3 جلدوں پہ. تاریخ عباسیہ ہے, تاریخ بغداد 8 جلدوں میں کہتے ہیں. تصوف میں چند مسائل لکھے ہیں. قصائد عربی اور فارسی زبان میں قصیدے لکھے ہیں. جزائر افریقہ 4 جلدیں ہیں اس کی. کہتے ہیں کہ یہ بھی ان کی کتابیں ہیں. لیکن سب سے زیادہ شہرت جو ملی وہ شیخ سعدی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب, یہ گلستان اور بوستان, دونوں کتابوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. یہ دونوں کتابیں کرامات کا مجموعہ ہیں. وہ لوگ کہ جن کو آپ خواجہ کہتے ہیں, قطب کہتے ہیں, شیخ کہتے ہیں, آپ غوث کہتے ہیں, وہ سب ان کی کتابوں کو پڑھتے رہے. صرف ان 2 کرامتوں کو لاکھوں لوگوں نے پڑھایا, کروڑوں لوگوں نے پڑھا, لاکھوں لوگوں نے اس کو چھاپا. ان 2 کرامتوں کو, گلستان اور بوستان. گلستان نثر میں ہے, بوستان نظم میں ہے, وہ شاعری میں ہے. اب تو نیٹ کے اوپر بھی مل جاتی. جتنا یہ 2 کتابوں کو, یہ جو فارسی کی 2 کتابیں ہیں, جتنا اس کو پڑھا گیا ہے فارسی کی کسی اور کتاب کو اتنا نہیں پڑھا گیا. اور جتنا ان کو چھاپا گیا ہے شاعری کسی اور کتاب کو, فارسی کی اور کسی کتاب کو جو ہے وہ چھاپا گیا. یہ اس سہروردی ولی کامل کی کرامت ہے. اور ایک کرامت اور بتا دوں آپ کو, یہ دونوں کتابوں کو جب آپ پڑھ لیں تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے موضوع کس کو بنایا؟ اخلاق اور نصیحتوں کو. اس میں آپ اخلاق بیان کرتے ہیں اور نصائح, نصیحتیں کرتے ہیں. اور سب سے بور یہ ٹاپک ہے. آپ اگر اپنے بچے کو جا کے دیکھ لیجئے, آپ اس کو کچھ اور سناتے رہیں, ایکٹیو رہے گا. جب آپ اس کو نصیحت کرنے لگ جائیں تو بور ہونے لگ جائے, آپ کی بات کی طرف بہت کم توجہ دے گا. تو اخلاقیات اور نصائح یہ انتہائی ایسا بھاری ہے کہ آدمی توجہ سے نہیں سنتا. لیکن یہ کرامت ہے شیخ سہروردی, شیخ سعدی شیرازی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت ہے کہ ٹاپک آپ نے وہ بنایا کہ جس کو لوگ توجہ سے سنتے نہیں ہیں, لیکن کتابوں کے اندر وہ اللہ تعالیٰ نے اثر بھر دیا کہ دونوں کتابیں پڑھتے ہوئے آدمی بور نہیں ہوتا, آدمی کی کشش بڑھتی چلی جاتی. یہ ہے کرامت. تو اصل کرامت جن کا وہ کرنا, شبد دکھانا نہیں ہے. اصل کرامت شیخ سعدی کی یہ ہے. اس لیے مولانا سعید انصاری نے یہ کہا تھا, انہوں نے یہ کہا, در شعر سہ کس پیمبرند ہر چند کے لا نبی آبادی, اب یا تو قصیدہ و غزل را فردوسی و انوری وسادی. وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ حضور کے بعد نبی نہیں ہے, لیکن شعر کے اندر یہ 3 جو ہیں یہ پیمبر ہیں. لفظ پیمبر استعمال کیا انہوں نے, لیکن اقرار کیا کہ حضور کے بعد نبی نہیں ہے. ابیات, قصیدہ اور غزل, فردوسی, انوری اور سعدی, یہ 3 شاعر. لیکن میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ ان تینوں سے, یہ جو 2 ہیں, ان دونوں سے شیخ سعدی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ افضل ہیں. وہ کیسے؟ باقی شعراء کے اندر ایک باہر سے خوبی اندر داخل ہے, حسن ہے لیکن لگا رہی ہے. فردوسی سے کہ شاہنامہ جو ہے اسے رمزیہ کس سے نکال دو تو کچھ نہیں, ختم. مثنوی جو ہے اس کے اندر سے شرعی احکامات برنگ تصوف نکال دو تو ختم. حافظ شیرازی جو ہیں ان سے رنگ غزل نکال دو تو ختم. لیکن شیخ سعدی شیرازی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کے اندر اثر ہے, اندر حسن لذات ہی, اندر خوبی ہے. اللہ اکبر جل شانہ.
اور مقبولیت کی یہ دلیل ہوتی ہے کہ دوسرے اتباع کریں. لوگ چاہیں کہ ہم بھی اس جیسا کلام بنائیں. تو شیخ سعدی سہروردی رحمۃ اللہ کی یہ کرامت ہے کہ لوگوں نے یہ چاہا کہ ہم اس جیسا کلام لکھیں. جیسے امیر خسرو نے بہارستان، مولانا نظام گنجوی، سکندر نامہ، شیخ علی حزین، ان لوگوں نے کوشش کی کہ ہم ان کے برابر لکھیں. بہت بھی بہت سے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت مرتبہ اور کمال حاصل کیا. انسان کو اچھے لوگ مل جائیں اپنی ابتدائی زندگی کے اندر تو باقی زندگی بڑی کامیاب گزرتی. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں جب داخل ہوتے ہیں تو اس وقت شیخ الشیوخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ کی عمر تقریباً 62 سال ہے. ان کے ساتھ بھی بہت وقت گیا، 62 سال اس وقت ہوا. تو شیخ شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ وہ ملے، علامہ عبد الرحمن جوزی رحمۃ اللہ علیہ مل گئے. ایسے لوگ جب مل گئے تو اب اور کیا چاہیے. انہی کا اثر تھا کہ جو اثر ان کے کلام میں ظاہر. تو جب آدمی عروج پہ جاتا ہے تو مخالف بھی تو آتے ہیں. ایک صاحب آپ کی بڑی مخالفت کیا کرتے تھے. تو شیخ سعدی کہ اس مخالف نے ایک رات کیا دیکھا کہ آسمان کے دروازے کھلے ہیں اور فرشتے آ رہے ہیں نیچے. تو اس آدمی نے پوچھا کہ یہ نور جو تم نے بھرا ہوا ہے تبار پہ یہ کیا کیوں لا رہے ہو؟ کہنے لگے سعدی شیرازی نے ایک شعر لکھا ہے اور اللہ کو بڑا پسند آیا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے اس کو نور دیا جا رہا. اور وہ شعر کون سا تھا؟ برگے درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ور کے دفتریست معرفت کردگار. سبز درختوں کے پتے ایک عقلمند آدمی کی نظر میں ہر ورق جو ہے وہ دفتر ہے خدا تعالیٰ کی معرفت کا. ہر ورق جو ہے اس کا پتہ دیتا. اس شعر کے اوپر پروردگار عالم نے نور کے طباق بھیجے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ. یہ کرامتیں ہیں، انہیں ڈھونڈا کریں. ان کرامتوں سے آج کروڑوں لوگ فیض یاب ہو رہے ہیں اس کرامت سے. اور شیخ کی شہرت اپنے ہی دور میں ہو چکی، عالم اسلام میں ہو چکی تھی. جو جہاں جہاں مسلمان رہتے تھے آپ کی شہرت ہو چکی. آپ کا کلام بڑا مقبول ہوا. لوگ ضرب المثل مثالیں بیان کرتے، آپ کے کلام کو اپنی تقریروں میں استعمال کرتے، دعاؤں میں آپ کے کلام کو بولا جاتا. گناہ آیت از بندہ خاکسار با امید عفو خدا بندگار، فقیرم بجرم گناہم مگیر غنی را تراہم بود بر فقیر، نہ گویم بزرگی و جاہم ببخش فرو ماندگی و گناہم ببخش. مجھے بزرگی نہیں چاہیے نہ ہی جاہو جلال چاہیے، فرو ماندگی و گناہم ببخش. پروردگار عالم بس گناہوں کی معافی چاہیے، تو میرے گناہ معاف. لوگ اپنی دعاؤں میں ان کے جملے بولنے لگے. کریمہ ببخش آئے برحال ماں کہ ہستم اسیر کمند ہوا ندار غیر از تو فریاد رس تو ہی یاس یارا خطاب شبس. یہ میں نے اپنے ابا پیر طریقت راہبر شریعت طالب حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ میں نے یاد کیا. وہ مجھے پڑھایا کرتے تھے بچپن میں. کریمہ ببخش آئے برحال ماں کہ ہستم اسیر کمند ہوا ندار غیر از تو فریاد رس تو ہی یاس یارا خطاب شبس. یہ کریمہ میں نے انہی سے پڑھا. اللہ اکبر. ان کی شہرت کا میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. شیخ سعدی شیرازی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی لطافت، اللہ اکبر، خطابت، فصاحت و بلاغت، سلاست عبارت، اتنا چرچا. ایک مرتبہ آپ کاشغر گئے، شیراز سے کاشغر چلے گئے. کاشغر کہاں ہے؟ ابھی آپ کو کاشغر ڈھونڈنا ہو تو آپ بھی، کاشغر چائنا میں ہے، تاجکستان کے بارڈر پہ لگتا ہے. تقریباً شیراز سے 1500 کوس مائل دور اس دور میں بنتا ہوگا. آپ جامع مسجد میں تشریف لے گئے. جامع مسجد میں گئے تو ان دنوں میں خوارزم، سلطان خوارزم اور چنگیز خان دونوں کے درمیان جو ہے وہ بھی بات چیت چل رہی تھی اور جنگ ذرا تھوڑی دیر کے لیے بند ہو گئی. تو لوگوں نے یہ کہا کہ صلح ہو گئی آپس میں. تو جو ہی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں داخل ہوئے تو یہ لڑکا جو ہے وہ فاعل و مفعول کی بات کو پڑھ رہا تھا. تو وہ پڑھ رہا تھا ضرب زید عمرن. یہ زید اور عمر یہ لفظ جو ہے نا، علم النحو علم الصرف جب آپ پڑھیں گے تو یہ اکثر مثالوں میں یہی نام استعمال ہوتے ہیں. اور ضرب زید عمرن، ضرب فعل، زید فاعل، عمرن مفعول، یعنی مطلب یہ ہے کہ زید نے عمر کو مارا. آپ بڑے لطیف تھے. اس کے کہیں کہنے لگے یار، وہ نہیں پہچانتا تھا، کہنے لگے بچے
خوارزم، سلطان خوارزم میں اور چنگیز میں صلح ہوگی، لڑائی بند ہوگی. یہ زید نے ابھی تک لڑائی بند نہیں کی. لڑکا بڑا محسوس ہوا، کہنے لگا بابا یہاں کے لگتے نہیں ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہا شیراز سے آیا ہوں. لڑکا ایک دم کھڑا کہنے لگا شیراز سے آئے ہیں تو شیخ سعدی کے کوئی کلام سنائے نا. تو آپ نے برجستہ عربی کا کلام سنا دیا، شعر بنا کے. کہنے لگا نہیں عربی نہیں، فارسی سنائیے، شیخ سعدی کی اپنی زبان فارسی سنائیے. آپ نے کلام سنایا تو کہنے لگا یہ تو میں نے نہیں سنا ہوا، میں تو ان کا سارا کلام جانتا ہوں. تو سنا ہوا کیسے ہوتا؟ شیخ سعدی نے اسی وقت برجستہ بنا کے تو سنایا تھا، نیا کلام تھا بالکل. کہنے لگا واہ بڑا اچھا آپ نے کلام سنایا ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد آپ تشریف لے گئے. گفتگو ہو رہی تھی کہ شیخ سعدی کاشغر میں تشریف لائے تھے اور چلے گئے. لڑکا پوچھتا کب آئے تھے؟ اور جب تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ جو اس سے باتیں کر رہے تھے وہی شیخ سعدی ہے. لیکن کیا ہوا کہ دن سے وقت رات سے آگے دن ہو چکا. اب وہ بہت دوڑا لیکن شیخ سعدی کو وہ پا نہ سکا. لیکن مثال یہ اس لیے واقعہ سنا ہے کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ظاہری حیات کے اندر ہی عالم اسلام میں مشہور ہو چکے تھے. رشیا تک، چائنا تک، ہندوستان تک، ملتان پاکستان تک مشہور ہو چکے. بلکہ ملتان کے حاکم نے تو کئی دفعہ بندے بھیجے کہ حضور میرے پاس آ جائیے، جتنی دولت چاہیں گے، جتنا علاقہ چاہیں گے، میں خانقاہ بنا کے دوں گا، اس کے نظر گاؤں کر دوں گا. آپ نے فرمایا نہیں، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اب میں اتنا سفر نہیں کر سکتا، تیرا شکریہ. شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے شادی کی کہ نہیں کی؟ شادی زبردستی کی، خوشی سے شادی نہیں کی ہم نے. وہ کیسے کہ اکثر آپ کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ کبھی کبھی آپ شہر کو چھوڑ کر جنگل میں چلے جاتے تھے، وہاں جا کے چلا کاٹتے تھے. صوفیہ کرام کا جو طریقہ میڈیٹیشن، مراقبہ، بیٹھے رہنا، لوگوں سے ہٹ جانا. آپ دمشق میں جب تھے، حلب، تو آپ لوگوں سے ہٹ کر جنگل میں چلا کاٹ رہے. عیسائیوں کی آرمی گزری، انہوں نے سمجھا یہ جاسوس ہے، انہوں نے پکڑ کے اندر کر دیا. لیکن پتہ چل جاتا ہے کہ آدمی جاسوس نہیں ہے. آپ اپنی عبادت میں لکھنے میں لگے رہتے. تو انہوں نے کیا کیا کہ چھوٹی سی چھوٹ دے دی. عام فوجی جہاں کام کرتے تھے وہاں شیخ سعدی کو لگا دیا. خندق کھود رہے ہیں، ایک دن قریب سے حلب کا رئیس گزرا، ایک بڑا امیر آدمی. اس نے دیکھا کہ میں اس بندے کو کہیں دیکھا ہوا ہے. تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ بڑی بڑی محفلوں میں تقریر کیا کرتے تھے اور مسائل کو حل کیا کرتے تھے. تو اس رئیس نے کہیں دیکھا، وہ قریب گیا، لگا آپ یہاں کہاں؟ کہنے لگے بس یہاں انہوں نے قید کر لیا، سمجھتے ہیں کہ میں فوج کا آدمی ہوں. جا کر بات کی فوجیوں سے، بتایا کہ یہ تو بزرگ آدمی ہیں، یہ تو تقریر کرتے ہیں، یہ تو رائٹر ہیں، ادیب ہیں، تمہیں کیوں پکڑ لیا ان کو؟ 10 دینار دے کر شیخ سعدی رحمۃ اللہ کو وہاں سے آزاد کروایا. گھر لائے، گھر لا کے اپنی بیٹی کی شادی زبردستی کر دی، 100 دینار مہر مقرر کیا. اور جب بیوی کو یہ معلوم ہوتا ہے نا کہ میرا خامد جو ہے وہ میرے خاندان سے چھوٹا ہے، میرا خامد جو ہے اس کے اوپر میرے خاندان کے احسانات ہیں، تو پھر وہ بعض اوقات بدتمیزی پر بھی اتر آتی. یہی وجہ ہے کہ عظیم لوگ جو ہوتے ہیں وہ کبھی اپنی بیٹی کو یہ باور نہیں کرواتے. وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ یہ تجھے اس کی عزت کرنا ہے، اور ہم لوگ بھی ان کی عزت کرتے ہیں. لیکن یہی فطرت کار فرما ہوئی. شیخ سعدی رحمۃ اللہ کی بیوی ایک دن پوچھتی، تم جانتے ہو تمہارا کیا مقام ہے؟ میرے ابا نے تمہیں آزاد کروایا، ورنہ تم وہیں قید رہتے. تو میرے ابا نے پیسے دے کے تمہیں آزاد کروایا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ کی پھر لطافت کی حص جو ہے وہ بڑھ گئی. فرمانے لگے ہاں صحیح کہتی ہو، 10 دینار کے عوض آزاد کروایا اور 100 دینار کے عوض آپ کے ہاتھ فروخت کر دیا. تو میں نے بڑی تحقیق کی، لیکن کو خبر واحد ٹائپ کی چیز ملی ہے کہ آپ کا ایک بیٹا بھی تھا، لیکن وہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے. اور اس کے فوت ہونے کے بعد آپ کو ایک بڑا دھچکا لگا. آپ کے عقائد جب ہم جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ آدمی کے عقائد کا پتہ نہ چلے تو تابعداری اور پیچھے چلنا بڑا مشکل ہو جاتا. ویسے تو آپ اوسدان اور گلستان پڑھ لیجئے، کریمہ پڑھ لیجئے، لیکن پھر بھی بات کو واضح کرنے کے لیے، ریمائنڈنگ کے لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. صحیح العقیدہ سنی. 2 بندوں کے بارے میں بڑا حیران ہوتا ہوں. ایک شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور ایک لال شہباز قلندر. آپ جانتے ہو لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ کا اصل نام کیا ہے؟ سید عثمان مروندی رحمۃ اللہ علیہ. عثمان، اور قبضہ کن کا؟ اہل تشیع کا، جو حضرت عثمان کو نہیں مانتے. اسی طرح شیخ سعدی شیرازی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، آپ چاروں صحابہ کو ماننے والے، صوفی، سہروردی، مرید، اور قبضہ کس کا؟ ایران، اہل تشیع. تو یہ کیا کم کرامت ہے کہ مسلک دونوں کا سنی ہے اور دونوں کے زبردست فالوور جو ہیں وہ اہل تشیع ہیں،
کہ جو ٹوٹلی بالکل الٹ ہیں. یہ ان کی دونوں کی کرامت. صحابہ کے بارے میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا عقیدہ ہے؟ آپ فرماتے ہیں نخستین ابو بکر، نخستین کہتے ہیں ابتدائی پہلا، سب سے پہلے نخستین ابو بکر پیر مرید، عمر پنجائے برپیچ دیو مرید. سب سے پہلے بوڑھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرید ہیں حضور کے. اس کے بعد دوسرے سرکش شیطان کا پنجہ پھیرنے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دوسرے نمبر. خیرت مند عثمان شب زندہ دار، عقل مند حضرت عثمان راتوں کو جاگنے والے تیسرے نمبر. چہارم علی شاہ دلدل سوار، چوتھے مولا علی شیر خدا ہیں کہ جو دلدل پہ سواری کرتے ہیں بادشاہ. دیکھ لیا آپ نے چاروں کی جو افضلیت ہے وہ واضح کر دیا. تو چاروں صحابہ کو ماننے والے صحیح العقیدہ سنیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صحابہ کو مانتے ہیں تو اہل بیت کے منکر ہیں. اہل بیت کے بارے میں شیخ سعدی شرازی سہروردی رحمۃ اللہ نے جو کہہ دیا وہ کمال ہو گیا. ہر ایک کی دعا کا یہ جزو ہے، حصہ ہے. خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنم خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی بر قبول منو دست و دامان آل رسول. یہ تو دعا کا حصہ بن گیا. اے اللہ تعالیٰ میرے خدا بی بی فاطمہ کی اولاد کے صدقے میری دعا کو قبول کر لے. اور دوسرا بڑا غضب ہے، دعا تو قبول کرے یا رد کرے. اب میں یہ نہیں سوچتا کیوں. منو دست، من میں نے، میں دست میں نے ہاتھ، میں ہوں میرا ہاتھ و دامان آل رسول، اور آل رسول کا دامن، بس یہ کافی ہے. میں ہوں اور میرا ہاتھ، منو دست میں ہوں اور میرا ہاتھ و آل رسول و دامن آل رسول و دامان آل رسول، منو دست و دامان آل رسول. سنت کی اہمیت کو واضح کرتے ہو. اکثر جو صوفی بنتے ہیں بڑے بڑے، اور اگر تھوڑا سا علم بھی آ جائے تو نبی کی سنت سے اعراض کرنے لگ جاتے ہیں. شیخ سعدی شرازی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ وقت کا ولی ہے، کتب ہے. آپ جیسی کرامت میں نے کم ہی لوگوں کی کرامتیں دیکھی. اور نبی کی سنت کے بارے میں کیا کہا؟ خلاف پیمبر کثیر آگزی کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسی. جو بھی آدمی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف چلے گا وہ کبھی بھی منزل پہ نہیں پہنچے گا. اس سے بڑھ کر اور سنت کی اتباع کے بارے میں کیا جملہ ہو سکتا ہے؟ امام رسول پیشوائے سبیل، امین خدا محبت جبریل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں کے امام ہیں اور پیشوائے سبیل ہیں، یعنی رستے کے ہادی ہیں. امین خدا، خدا کی امانت کو دینے والے ہیں. محبت جبریل، جبریل ان کے اوپر آتے. عقیدہ واضح ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص توجہ تھی شیخ سعدی شرازی سہروردی رحمۃ اللہ. اور یہ تو ہم چاہتے ہیں. کیوں یہ کام کر رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ سرکار کی توجہ ہم پر ہو جائے. شیخ سعدی کا جملہ، کچھ لوگوں کے جملے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ اکبر جل، آپ کا ایک کمال کا جملہ ہے بلغ العلا بکمالہ. یہ جو ربائی ہے نا، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. کیا پرفیکٹ جملے ہیں خدا قسم. تھوڑے لفظ، بہت معنی، بڑا معنی، بہت مفاہیم اور معانی، بیش تحاشا. یہ کمال ہوتا ہے اور اللہ کی عطا ہوتی ہے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شاعر جب کلام لکھ رہا ہوتا ہے تو ایک دم سے ابرد بند ہو جاتی. وہ اس کے لیے بہت تکلیف دہ صورتحال ہوتی ہے، بہت تکلیف دہ. شیخ سعدی شرازی سہروردی رحمۃ اللہ نے جب یہ لکھا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، چوتھا ہوگا تو پورا ہوگا نا. سوچتے رہے کیا لکھوں کہ پورا ہو جائے، کیا لکھوں کہ پورا ہو جائے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا، سعدی کیوں نہیں لکھتا صلو علیہ وآلہ. پرفیکٹ دیکھیے، صلو علیہ. یہ ہے میرے نبی کی توجہ شیخ سعدی. اس کو کرامت کہتے ہیں. یہ کرامتیں چاہیے آج کے دور میں. ہمیں اخلاق چاہیے، کیسے لائف گزارنی ہے یہ چاہیے. وہ آسان طریقے سے ہمارے ذہن کے اندر بیٹھ جائے، اس کی ضرورت ہے. اور یہ ہمارے اولیاء کرام کے پاس ہے. ہمیں اخلاقیات میں نقشے کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، گوٹا کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں انگریزوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کوئی یتیم نہیں ہے. ہمارے پاس اولیاء کرام نے سب کچھ ہمیں دے دیا ہوا ہے. اس لیے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا. آپ بھی میرے ساتھ ملیے، یہ آگے تک پہنچائیے. ہم سارا ڈیٹیل سے تو نہیں بیان کر سکتے، لیکن اگلے کو بتا تو سکتے ہیں کہ تم اپنی سوچ کے دائرے کو ادھر لے کر آؤ، ادھر توجہ کرو. اب جو زندہ ہوتا ہے دنیا سے، اس نے چانا بھی ہوتا ہے. سات زنگی کے بعد اس کا بیٹا حاکم شیراز، حاکم بنا شیراز کا. تو نقشہ بدل گیا. عدل، انصاف، خوشحالی، باغات، مساجد، مدرسے. اللہ اکبر. لوگ خوش ہو گئے.
شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ پھرتے 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 بوڑھے ہو چکے، دل میں اپنے وطن کو جانے کی آرزو ہوئی، میں اپنے وطن کو جاؤں۔ لوگوں کو معلوم ہو گیا شیخ سعدی آ رہے ہیں، شہر کو سجایا گیا، شہر کو سجایا گیا۔ آپ شام، عراق، اصفہان سے ہوتے ہوئے 60 سے بھی اوپر آپ کی عمر ہو چکی، ہوتے ہوئے آپ شیراز پہنچے، پورا شہر امڑ آیا کہ شیخ سعدی آ گئے۔ استقبال اس طرح ہوا کہ جیسے کسی بادشاہ کا استقبال ہوتا، لوگ آپ کے پاس آ کے بیٹھتے، حاکم بھی آپ کے پاس آتا، سب لوگ آتے، ایک خانقاہ بنا دی گئی، ایک حجرہ آپ کے لیے شاندار بنایا گیا۔ اب آپ حجرے کے اندر زیادہ تر رہتے، غور کرتے، تدبر کرتے، تفکر کرتے، لکھتے، بتلاتے، کوئی کچھ نہیں آتا، اشعار کی تصحیح کے لیے آتا، اشعار صحیح کرتے، سیکھنے کے لیے آتا، سکھاتے۔ دور دراز سے لوگوں کی بھی پیام آتے، لکھ کر تعریف تو بھیج دیتے مگر جا نہ پاتے۔ پھر ایک دن شوال اور جمعرات کی رات، صبح جمعہ ہے، شب جمعہ 691 ہجری، اسی حجرے میں دنیا سے رخصت ہو، تو آپ کا مزار جو ہے وہاں بنایا گیا۔ اس مقام کا نام اب سعدیہ ہے۔ اہل شیراز ہفتہ میں ضرور ایک بار جا کے فاتحہ پڑھتے۔ ایران کی گورنمنٹ تھی تو ایک عظیم عمارت اور قبر بن گئی۔ آج آپ دیکھیں جا کے شیراز میں شیخ سعدی، آپ حیران ہو جائیں گے، یقین جانیے آپ حیران ہو جائیں گے۔ شیخ سعدی کی قبر دیکھ کر اور وہ پورا کمپلیکس دیکھ کر حیران ہو جائیں گے۔ یہ ایران کی گورنمنٹ تھی کہ جس نے اس کی پروٹیکشن کر، اور اگر آج یہ کسی اسلامی ملک اور کسی ملک میں ہوتا، پاکستان میں یا کسی اور جگہ ہوتے، تو یا تو یہ قبر اڑا دی گئی ہوتی، تو یا پھر علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح کسی ایک کونے میں ہوتی، کوئی بندہ جاتا ہی نہ دیکھتا۔ ایران کی گورنمنٹ نے ان کی قبر کو جو ہے وہ سنبھال کے رکھا کہ دنیا دیکھتی ہے اور انہیں یاد آتا۔ اور آپ سب کے لیے ایک گزارش ہے، اگر آپ چاہتے ہو لوگ آپ کی گفتگو دھیان سے سنیں، گلستان اور بوستان انگلش میں بھی ملتی ہے، اردو میں بھی ملتی ہے، فارسی میں بھی ہے، اب تو نیٹ کے اوپر ہے، روز کی 2-3 لائنیں ضرور پڑھیں، پھر دیکھیے گا آپ جب بولو گے تو لوگ اشش کر اٹھیں گے اور آپ کی زندگی چینج ہونے لگ جائے۔ میں تو فاتحہ پڑھ چکا، آپ بھی ان کے لیے فاتحہ پڑھ دیجیے، اور اپنے بچوں کو دوسری سٹوریز کی بک کی نہیں، گلستان اور بوستان لا کے دیجیے اور انہیں خود پڑھ کر سنائیے، پھر دیکھیے کہ لائف کیسے چینج ہوتی ہے۔ اجازت دیجیے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔